بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، پچھلے سال کی رخصتی اور نئے سال کی آمد پر چند چیزوں کا لحاظ خصوصی طور پر رکھنا چاہیے جس سے عموماً لوگ غافل رہا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کردہ کیلنڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتری وہی ہے جسے ہم اور آپ اسلامی مہینے کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے آفریدشی سے سال کے 12 مہینے رکھے ہیں کہ سال 12 مہینے کا ہوا کرتا ہے۔ 12 مہینہ پورا ہو جانے کے بعد ایک سال پورا ہو جائے گا، اور یہ وہ 12 مہینے وہی ہیں جن کا حساب چاند کے طلوع اور غروب، آمد و رفع سے ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے معاملات کا حساب اور کتاب اسی قمری مہینے سے رکھے جسے شرعی مہینہ کہا جاتا ہے۔ بغیر کسی خاص ضرورت کے ان تاریخوں سے اعراض کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج مسلمانوں نے عمومی طور پر اس سے روگردانی کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلم کی جگہ آج اس کی انگلی نے لے لی ہے۔ اس کے پاس موبائل موجود ہے جس میں صرف انگلی کی حرکت سے ایک چھوٹی سی بات کو یا ایک بڑی سی بات کو چند سیکنڈوں کے اندر ساری دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ جو باتیں اس وقت زیادہ عام ہو رہی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نیا سال آیا، رمضان کا مہینہ آیا، جمعہ کا دن آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، شعبان کا مہینہ آیا، رجب کا مہینہ آیا۔ وہ مہینے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے ان مہینوں میں بھی، اور وہ مہینے جن کی حرمت یا جن کی فضیلت شریعت سے کچھ بھی وارد نہیں ہے، ان مہینوں میں بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ سال کی آمد پر بھی، مہینوں کی آمد پر بھی، دنوں کی آمد پر بھی، جبکہ یہ چیز سلف کے طریقے کے قطعاً خلاف ہے۔ کسی بھی حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا ائمہ اعظام کسی مہینے رمضان کو چھوڑ کر کے کسی مہینے کی آمد پر اپنے ساتھیوں یا اپنے دوستوں کو مبارکبادی دیتے رہے ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چیز آج ایک ظاہرہ کی شکل اختیار کر رہی ہے اور خطرہ ہے کل یہ چیز بدعت نہ بن جائے۔ کیوں؟ لوگ اس کو شرعی کام اور شرعی مبارکبادی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلا سال رخصت ہوا اور نیا سال آیا۔ ایک تاجر ہے دنیا کا، وہ اپنے پچھلے سال کے جو کاروبار ہیں ان کا حساب کرتا ہے اور نئے سال کے لیے نئی پلاننگ کرتا ہے، لیکن کب؟ پچھلے سال کے حساب کی روشنی میں آیا پچھلے سال ہمیں فائدہ رہا ہے یا ہماری تجارت گھاٹے میں رہی ہے۔ اگر فائدہ رہا ہے تو نئی پلاننگ اس لحاظ سے کرتا ہے کہ اب ہمیں وہ کیا کام کرنا چاہیے کہ جس سے فائدے کی شرح اور بڑھ جائے، اور اگر گھاٹا رہا ہے تو وہ کوتاہی اور کمی کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ تو ایک مسلمان جو آخرت کا تاجر ہے، جو آخرت طرف مسافر ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ نے تجارت قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے، اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے اس سال کے رخصتی اور نئے سال کی آمد پر اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے سال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنے کام کیے، آیا اس کے نیک کاموں میں کچھ اضافہ ہوا، وہ برے کام جو پچھلے دنوں میں کرتا رہا ہے اس سے کچھ
میں کچھ کمی آئی، اور اگر ہاں ہے تو آئندہ سال کے لیے وہ کیا پلان بنا رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیا سال، پرانا سال جو رخصت ہو رہا ہے اور نیا سال جو آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو جو آخرت کا تاجر ہے، آخرت طرف مسافر ہے، اسے اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال کو ہمارے اور آپ کے لیے جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا اسے قبول فرمائے، جو کچھ برائیاں ہوئی اس سے تجاوز فرمائے، اور آئندہ سال ہمارے لیے مبارک کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے مبارک کرے، اس کی ترقی کا سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔